یہ تو مہینہ ہماری تربیت کا ہے۔ ایک مہینہ جب کوئی شخص مسلسل وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا برداشت کرتا ہے تو وہ اپنے معدے کو، اپنی طبیعت کو بھی ایک سیدھی قدر پر لاتا ہے۔ اس کو یہ مشق بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو ذرا ہلکا پھلکا رکھا کرے اس اعتبار سے تاکہ وہ تندرست رہ سکے۔ یہ مشق بھی ہوتی ہے کہ ایک مہینہ مسلسل باجماعت نماز پڑھنے سے بندے کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر نماز پڑھتا رہے۔ ایک مہینے میں اس رمضان مبارک میں بندے کے سامنے وہ حدیث پاک ہے نا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جنت میں اللہ کے دیدار کی خوشی نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ افطاری کے وقت اس وقت روزہ دار کو بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس نے اپنی عبادت کا ایک لمحہ، ایک دن اللہ کے رضا کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کر لی عبادت کی خاطر، اور عبادت کی نیت سے اب وہ وقت کو پہنچ چکا ہے کہ اب وہ افطاری کر سکے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں میں بیٹھا اپنے بندے پر فخر فرما رہا ہوتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، اسے بھوک ہے کھاتا کیوں نہیں؟ میرے بندے کو پیاس ہے، سامنے مختلف قسم کے مشروبات پڑے ہیں، پینے کی چیزیں پڑی ہیں، پیتا کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیری رضا کی خاطر آرام سے بیٹھا ہے، تیری رضا کی خاطر نہیں کھاتا نہیں پیتا، عبادت کے لیے بیٹھا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے پر راضی ہو گیا ہوں۔ ایک یہ خوشی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ہم تک پہنچائی، حدیث قدسی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب روزہ دار جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جو سب سے بڑا انعام فرمائے گا، میرے بندو تمہیں پتہ ہے کہ اس کی جزا جو میں نے کہا میں خود ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے پردے ہٹا دے گا اور اپنی زیارت کروائے گا روزہ داروں کو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں سب کے لیے۔ تو ایک چیز اس کے اندر سمجھنے والی یہ بھی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں بہت سارے اسباق دے جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ مہینہ بس آئے اس میں نمازیں پڑھیں، اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ، جیسے میں نے بھی حدیث پاک بیان کی، ایک بندے کے سامنے کھانا پڑا ہے، وہ نہیں کھا رہا، کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی ہے، پی نہیں رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ گناہ ہوگا، ابھی وقت نہیں ہے، گناہ ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ سے بچ رہا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کھانے اور پینے سے بچ رہا ہے، باقی گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہا؟ اللہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے، پانی کیوں نہیں پیتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم رشوت کیوں لے رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کسی کا حق کیوں مار رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ایک مہینہ یہ ایک سبق ہمیں جو ملا، یہ ہماری تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ ہر سانس دیکھتا ہے اور ساری زندگی، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہمیں ساری زندگی دیکھنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے والا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہوتا ہے، صرف رمضان مبارک میں نہیں۔ رمضان مبارک میں گالی گلوچ چھوڑنے کی گناہ ہوتا ہے، رمضان مبارک کے بعد گالی دینے سے گناہ نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک میں جی روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولنے گناہ ہوتا ہے۔ اچھا روزہ نہ رکھو تو پھر جھوٹ بولنے سے ثواب ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہے جی رمضان مبارک میں رشوت نہیں لینی، گناہ ہوگا۔ روزہ نہیں رکھا، رمضان مبارک گزر کے آپ رشوت ثواب
رمضان مبارک میں بھی گناہ ہے، جو گناہ روزہ رکھنے کے ساتھ گناہ ہے وہ روزے کے بغیر بھی گناہ ہے، جو گناہ رمضان مبارک میں گناہ ہے وہ رمضان مبارک کے بعد بھی گناہ ہے، سوائے اس کے کہ رمضان مبارک میں ایک اور بڑا گناہ ہے جو اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ روزہ دار کے سامنے کھلے عام کھانا پینا، روزہ داروں کا احترام نہ کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو صرف رمضان مبارک میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کسی نے روزہ رکھا بھی ہے تو وہ نفلی روزہ ہے، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھائیں پیئیں تو اسے کچھ نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، نہیں برداشت کرتا تو نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کے بعد یہ گناہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں یہ گناہ ہے، اس کے علاوہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، رشوت لینا، حرام کھانا، لوگوں کا حق مارنا، اسی طریقے یہ جتنے گناہ ہیں یہ روزے کے ساتھ بھی گناہ ہے، روزے کے بغیر بھی گناہ ہے۔ بری بات کرنا یہ رمضان مبارک میں گناہ ہے، رمضان مبارک کے بعد بھی گناہ ہی ہے، وہ ثواب نہیں ہو جاتا کہ اس کے بعد جناب سب کچھ کرتے پھریں اور رمضان مبارک میں کہیں نہیں کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا یہ گناہ ہوتا ہے، یہ بات میں بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں تھوڑی اس سے مزید احتیاط ہوتی ہے، یہ ہماری تربیت ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہم اس میں روزہ رکھ کے کچھ محفوظ رہے اور کچھ ہم جو ہے وہ احتیاط کرتے رہے، ایک تربیت ہو گئی۔ جس طرح نماز پڑھنے کی ہماری عادت بن گئی، یہ ایک تربیت ہو گئی۔ بھوکے رہنے کی ہماری عادت بن گئی تو اپنی طبیعت کو آرام دینے کی عادت بن گئی۔ تو ہمیں سارا سال چاہیے کہ ہم اس عادت کو اپنائے رکھیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھیں۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کروں تو حضرات روزہ داروں، عید الفطر کے بعد بھی نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ عید والے دن صرف عید کی نماز ہوتی ہے اور ظہر کے وقت ایک صف بھی پوری نہ ہو مسجد میں، مولوی صاحب 2 بندے ڈھونڈتے پھرنے کے جماعت کروا لیں۔ عید کے بعد بھی نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ عید کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، عید تک ہے اس کے بعد ختم۔ تراویح صرف پہلے یا دوسرے روزے نہیں ہوتی یا 27ویں روزے نہیں ہوتی، تراویح ہر روز ہوتی ہے۔ 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 روزے کی 30 دن ہی تراویح ہوتی ہیں۔ اپنی مرضی کا دین نہیں ہوتا، جب دل کیا آ گئے، جب دل کیا نہ آئے، جب دل کیا لیٹ گئے، جب دل کیا گپے مار لی، بازار میں کھڑے ہو گئے، گپوں میں وقت گزار لیا، گھر جا کے ماں باپ کو بھی کہہ دیا میں مسجد بیٹھا رہا ہوں، تو اتنا بڑا جھوٹ بھی بول دیا، عبادت سے بھی دور رہے اور پھر جا کے جھوٹ بھی بول دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ رمضان مبارک جس چیز کی ہماری تربیت کر رہا ہے یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ساری زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔